الرحمن الرحیم۔ آج سنتے ہیں کہ موت انسان کو کس طرح بلاتی ہے۔ حضرت ابو صائب حشام بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا۔ وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ میں بیٹھ کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میں نے گھر کے ایک کنارے پر پڑی کھجور کی چھڑیوں میں حرکت سی سنی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے۔ میں جلدی ہی اس کو قتل کرنے کی طرف لپکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی حویلی میں ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا وہ گھر تم دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہمارا ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خندق میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن دوپہر کو اس جوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر سے ہو آؤں۔ اس نے آپ سے ایک دن کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بنو قریظہ کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس جوان نے اپنے ہتھیار لے لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے پر اس نے اپنی زوجہ کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے دیکھا۔ اس کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ میری عدم موجودگی میں گھر سے باہر دروازے میں کھڑے ہو کر کیا کر رہی ہے۔ اس نے اپنا نیزہ زوجہ کی طرف بڑھا کر اس کا پیٹ چاک کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی زوجہ نے معاملے کو سمجھتے ہوئے فوراً کہا کہ اپنے نیزے کو روکیے، گھر کے اندر جا کر دیکھیے کہ مجھے کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ جب اس نوجوان نے اندر جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ بستر پر لپٹ کر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا نیزہ بڑھاتے ہوئے سانپ میں گاڑ دیا، پھر باہر نکل کر نیزہ کو حویلی میں گاڑ دیا۔ سانپ تڑپتے ہوئے جوان پر گرا اور جوان کو ڈس لیا۔ سانپ نیزے کے زخموں سے تڑپ رہا تھا اور جوان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس کی موت پہلے آئے گی۔ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جوان کی زندگی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے ساتھی کی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کئی جنوں نے ایمان قبول کر لیا ہے جو سانپوں کی شکل میں تمہیں نظر آئیں گے، تو تم ان کو دیکھ کر ان کو 3 دنوں کی اجازت دو۔ اگر پھر بھی وہ ظاہر ہوں تو قتل کر دو کہ وہ شیطان ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے صحابی کی وفات کا علم مقام خندق میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ صحابہ کرام نے جب اپنے ساتھی کی زندگی کی دعا کی درخواست کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، وہ انسان کسی نہ کسی طرح اس ہی وقت وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث مبارکہ سے یہ حاصل ہوا کہ اکثر حضرات کے نزدیک مطلقاً سانپ کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ حکم مدینہ طیبہ کے سانپوں کے لیے تھا۔ کچھ حضرات اصحاب علم اس طرف ہیں کہ چھوٹا لنڈا سیاہ نقطوں والا سانپ اگر ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن دوسرے سانپوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ جو تم سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ گے اور نہ ہم پر غالب آؤ گے۔ اگر وہ یہ سن کر چلے جائیں تو بہتر ہے، پھر بھی ظاہر ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث مبارکہ سے یہ حاصل ہوا کہ صحابہ کرام غیرت مند انسان تھے۔ اپنی زوجہ کو گھر سے باہر دیکھ کر ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا، نیز وہ عورتیں بھی بحیا تھیں، بلا وجہ بازار کی زینت نہیں بنتی تھی۔ کسی عورت کا سینہ تان کر
مردوں سے خطاب، مردوں سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے دھکے کھانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو آج کل کی تو فحشات ہی کو حاصل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ